घबराना मत, वो फरिश्ते का दीदार करेगा, उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। फरिश्ता नूर है ना, फरिश्ता रहमत है, रहमत को देखेगा उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। और बाज़ खुश नसीब तो वो हैं जो मरते वक्त दीदार मुस्तफा करते हैं। फरिश्ता उसके पास आएगा और तसल्ली देगा, उसे वो मौत की तकलीफ नहीं होगी, उसे गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा जान निकलने का, रूह निकलने का। और उसके बाद फरिश्ता आता है। ये 3 इनामात मौत के वक़्त उसे मिलते हैं नमाज पढ़ने पे। और जब वो कब्र में जाता है, नहला कर, गुस्ल करके, नए लिबास पहन कर, मग़फ़िरत की दुआएं लेकर जाता है कब्र में। कब्र में लेटता है, उस वक़्त भी नमाज की 3 इनामात मिलते हैं। देखे ना, नमाज साथ है, दुनिया में साथ लगाया था, कब्र के अंदर भी साथ है, साथ है। पहला इनाम क्या है कि आप सब जानते हैं कि कब्र के अंदर कौन आता है? फरिश्ते। इन्हें कहते हैं मुनकर नकीर। इसका माना क्या? वो ऐसे होते हैं, उनकी शक्ल डरावनी होती है कि मुर्दा देख कर घबरा जाता है, मुर्दा देख कर उन्हें घबरा जाता है। लेकिन जो पक्का नमाजी होता है, जो पक्का नमाजी था, उसके लिए वो फरिश्ते मुनकर नकीर नहीं होंगे, बल्कि फरिश्ते उसके पास आएंगे, उसके दोस्त बनकर आएंगे, उसके दोस्त बनकर आएंगे, उसको बड़ी इज्जत के साथ उसके साथ पेश आएंगे। वो फरिश्ते उसकी इज्जत करेंगे, उस मरने वाले की इज्जत करेंगे। फरिश्ते इज्जत के साथ उसे बिठाएंगे, ऐ नए आने वाले इधर उठकर बैठ। उसके साथ मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर उसके साथ पेश आएंगे और उससे पूछेंगे मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर, ऐ नए आने वाले जरा ये बता तेरा रब कौन है? मन रब, तेरा रब कौन है? वो चूंकि उनसे मानूस हो गया है ना, उनसे मानूस हो गया। ये उनस कहाँ से मिला है? नमाज से। उनस कहाँ से मिला? नमाज से। नमाज की बरकत है। वो चूंकि मानूस हो गया फरिश्तों से, ये मेरे दोस्त हैं, वो बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब देगा, मजे ले लेकर जवाब देगा। वो कहेगा मेरा रब तो वो है जो इतने मुझ पर करम किया करता है, मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान था मुझ पर इतने काम करता था, इतने करम करता था मुझ पर, मैंने उसे देखा नहीं है, बिन देखे वो मुझ पर इतना करीम था, मुझ पर करम करता था। दूसरा सवाल करेगा तेरा दीन क्या है? वो कहेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन तो वो है जो मुझे गुंबद खजरा से मिला है, गुंबद खजरा से मिला है। तीसरा सवाल होगा उस मय्यत को कब्र के अंदर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। क्या मिलेगा? दीदार मुस्तफा मिलेगा। और फरिश्ते पूछेंगे, जब दीदार कर लेगा ना, मुस्तफा को देखकर आंखें ठंडी कर लेगा, दीदार मिल गया है, आंखें ठंडी हो गई, दिल ठंडा हो गया है। किसका? नमाजी का। फरिश्ता पूछेगा जरा ये बता, जिनका तूने दीदार किया, तू दुनिया के अंदर इनके बारे क्या कहा करता था? क्या कहा करता था? वो जो पक्का नमाजी था, आशिक मुस्तफ़ा था, मुहिब मुस्तफ़ा था, वो दीदार करके कहेगा मर के पहुंचा हूँ यहाँ, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, इस दिलरुबा के वास्ते। खाजा कुतुब फरीद, मोहम्मद 4 यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं,
فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں گر اٹھوں؟ یہ پائے ناز مجھے آج ملے ہیں، ساری زندگی میں ان کی دیدار کے لیے ترستا رہا، ساری زندگی دیدار مصطفیٰ کے لیے میں مچلتا رہا، تڑپتا رہا، مچلتا رہا، آرزو یہ کرتا رہا، آپ پر درود و سلام پڑھتا رہا، آپ کی عشق کے اندر جلتا رہا، آپ کو یاد کرتا رہا، گنبد خضرا کو دیکھ کر آپ کا نام لے کر میں جیتا رہا۔ اس سرکار کی قدم تو مجھے آج ملے، فرشتے گر اٹھائیں تو ان سے یوں کہوں، فرشتوں میں پائے ناز سے کیوں گر اٹھوں؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ تو پہلا انعام نماز کا قبر میں کیا ملتا ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، مرنے والے کے ساتھ۔ اور دوسرا انعام قبر کے اندر نماز کا جی ہے، وہ قبر جو آپ نے کھودی تھی 3 فٹ کی یا 2.5 فٹ کی، آپ نے کتنی بنائی تھی، کتنا گڑھا کھودا تھا، اب وہ قبر 2.5 فٹ کا گڑھا نہیں ہے، اب میت کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اب میت کی جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے نور ہی نور نظر آتا ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اب مٹی کا گڑھا نہیں رہا، اب مٹی کا گڑھا نہیں رہا، اب نور کا باغ بن گئی ہے، نور کا باغ ہوگی اس کی قبر۔ یہ باغیچوں سے کہاں سے ملا ہے؟ اسے نماز نے دیا، یہ باغیچہ قبر کو اسے نماز نے دیا۔ یہ دوسرا انعام ہے نماز پڑھنے کا قبر کے اندر۔ اور تیسرا انعام قبر کے اندر نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کی قبر کے اندر، جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں، جنت کے میوہ جات آتے رہتے ہیں قبر کے اندر۔ اب اس کی قبر نہیں بلکہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا باغ ہے۔ کس کی قبر؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا جو اللہ والے ہیں، جو پکے نمازی ہیں، ان کی قبر مٹی کا گڑھا نہیں ہے بلکہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے۔ یہ 3 انعامات قبر کے اندر ملتے ہیں نماز پڑھنے کے۔ اور 3 انعامات جب وہ قبر سے باہر آ جائے میدان معاشر میں حاضری کے لیے، اس وقت ملے گی نماز کے۔ پہلا انعام، اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ وہ لوگ جب میدان معاشر میں چلیں گے اللہ کا نور ان کے سامنے ہوگا، ان کی دائیں طرف خدا کا نور ہوگا، ان کے آگے خدا کا نور ہوگا، ان کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا نماز کے نور سے۔ اور دوسرا انعام، میدان معاشر میں انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور تیسرا انعام نماز کا، میدان معاشر میں ان کے لیے حساب و کتاب آسان کر دیا جائے گا، حساب و کتاب اس میدان معاشر کے اندر جس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے، اس میدان کے اندر اس کے حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی حساب و کتاب۔ اور 3 انعامات اس وقت ملیں گے نمازی کو جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوگا۔ ہر بندے نے خدا تک پہنچنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، لیکن جو دنیا کے اندر خدا کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، خدا کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیسے حاضر ہوں گے؟ حدیث پاک کے اندر ہے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہوگا، خدا کا رضوان، خدا کی رضا انہیں مل جائے گی۔
جب خدا کی طرف چل رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خدا ان سے راضی ہے۔ دوسرا انعام نماز کا، جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے خدا انہیں سلام فرمائے گا۔ حق تو یہ ہے چھوٹا سلام کرے، لیکن نماز کا یہ فائدہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں خدا خود انہیں سلام فرماتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کیا ہے۔ اور تیسرا انعام نماز پڑھنے کا کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کے فوائد، نماز کے فوائد۔ آج تہیہ کر لو کہ ہم نے پکی نماز پڑھنی ہے، اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، سرخ روح ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، کیونکہ مرنا تو ہر ایک نے ہے، موت تو اٹل ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کو لے کر چکنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کہ اللہ تعالی مرحوم کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اس کی قبر کو جنت باغ میں سے باغ بنائے، اور ان کے گھر والوں کو، والدین کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ فانی جہان ہے، فنا کی چوک ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ وما علیہ